يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں پڑے. بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ. الغرض یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ سجدے کا عرصہ مفسرین کرام نے 40 سال کا بتایا ہے. 40 سال حضرت آدم علیہ السلام جلوہ فرما تھے ایک جگہ پہ، اور فرشتے سجدہ ریز تھے 40 سال تک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، اور آپ کی ہی پسلی سے جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور خود آپ نے ہی ان کا نام جو ہے وہ حوا رکھا. انسیت کے لیے ایک اجنبی پن محسوس نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہی جو ہے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اب جنت میں یہ تھا کہ آرام ہی آرام، چین ہی چین، سکون ہی سکون، دونوں بہت ہی اطمینان، عیش اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ شیطان نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم جنت میں رہ رہے ہو، عیش اور سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے، جنت آرام ہی کی جگہ ہے، مقام ہے، مکان ہے. لیکن یاد رکھو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا تھا. وہ تمہارا دشمن بن گیا ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، اور تمہاری اہلیہ حوا کا بھی وہ جو ہے وہ دشمن ہے. لہٰذا اس سے ہمیشہ سترک رہنا، اس کے حربے اور قید اور مکر سے جو ہے بچتے ہوئے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے. اگر تم جنت سے نکل گئے تو تم بہت ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، پھر آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، بڑی پریشانی ہوگی. مشقت کیا ہے؟ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ اتاری گئی تھی. تو ان میں سے جو ہے ایک بیل بھی تھا. تو آپ جب ہل چلاتے تھے تو بیل کو آپ آگے دوڑاتے تھے، تو اس وقت جو ہے آپ کو بڑی مشقت ہوا کرتی تھی. ایک طرف جو ہے آپ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، روتے تھے، ایک طرف جو ہے وہ پسینہ جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے. تو جنت میں تو اس طرح کی کوئی مشقت نہیں تھی. دنیا میں آنے کے بعد آپ کو اس طرح سے مشقت کرنی پڑی. جنت میں تو کھانے پینے کی چیزیں تو مہیا تھی، جو چاہے کھا لے، جو چاہے سب سامنے موجود ہے. لیکن دنیا میں ایسا نہیں تھا. اپنے ہاتھ سے کھیت جوتنا ہے، پھر اس کو کاٹنا ہے، پھر اس کو پکانا ہے، پھر اس کو کھانا ہے. یہ ساری مشقتیں دنیا میں ہیں. جنت میں یہ ساری کچھ مشقتیں نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہی مشقتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
یہاں پہ جو آرام ہے جنت میں، ویسا آرام تم دنیا میں نہیں پاؤ گے اگر چلے گئے تو، مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ جو چاہو آرام سے مل جاتا ہے، اور 40 سال کے عرصے تک تو بھوکی نہیں لگی، وہاں پہ جنت میں بھوکی نہیں لگتی تھی۔ اور یہ کہ دنیا میں آئیں گے تو کپڑا جو ہے بننا پڑے گا، اس کو سینا پڑے گا، اس کو پہننا پڑے گا، بدن کو چھپانا پڑے گا۔ جنت میں یہ سب چیزوں کی مشقت نہیں تھی۔ اور جنت میں کیا ہے؟ یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ لگے۔ جنت میں پیاس نہیں لگتی تھی، لیکن دنیا میں آئے تھوڑا سا کام کرے کہ پیاس لگتی ہے، پانی پینے کی طبیعت چاہتی ہے تو پانی کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، زمین سے پانی نکالنا ہوتا ہے، کنویں سے پانی جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے، نکالنے کے بعد جو ہے اس کو پینا ہوتا ہے، یہ مشقت ہے۔ جنت میں ساری مشقتیں نہیں تھی۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ جب کام کریں گے تو دھوپ لگے گی، دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، گرماہٹ محسوس ہوگی۔ جنت میں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، معتدل، ہمیشہ جو ہے معتدل موسم ہے وہاں پہ۔ آپ کو کسی بھی طرح کی موسمی تکلیف جنت میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آنے کے بعد سردی ہے تو بارش ہے تو گرمی ہے، پھر پریشانی ہے، پھر پسینہ ہے، طرح طرح کی مشقتیں ہیں۔ انہی مشقتوں کا ذکر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم دنیا میں چلے گئے تو تمہیں بھوک بھی لگے گی، تمہیں کپڑے بھی پہننا پڑے گا، تمہیں پیاس بھی لگے گی، اور تمہیں جو ہے دھوپ وغیرہ جو بھی یہاں کے موسم ہے اس کا اثر تم کو جھیلنا پڑے گا۔ لہٰذا تم جو ہے شیطان کے حربوں سے بچتے ہوئے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔